عاصم نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، سوا اتنے کے، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کی تھی۔ زہیر راوی حدیث نے بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5829۔ ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5830۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، ریشم اور دیباج ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5831۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5832۔ ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5833۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں ابو ذبیان خلیفہ بن کعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے یزید نے کہ وہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمرو بنت عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5834۔ عمران بن حطان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفص یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کہا کہ سچ کہا، اور ابو حفص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت نہیں کر سکتے۔ اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے اور ان سے عمران نے اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5835۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی و ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5836۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا، اور ریشم اور دیباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5837۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ میسرہ اور قصی کے پہننے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5838۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5839۔ شعبہ نے بیان کیا دوسری سند، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، اور ان سے زید بن وہیب نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ عنایت فرمایا۔ میں اسے پہن کر نکلا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے، چنانچہ میں نے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5840۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعے کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ریشم کی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ بھیجا ہدیے کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ نے مجھے یہ جوڑا حلہ عنایت فرمایا ہے، حالانکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا عورتوں وغیرہ میں سے کسی کو پہنا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5841۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو زرد دھاری دار ریشمی جوڑا پہنے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5842۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کر لیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کا رعب سامنے آ جاتا۔ ایک دن مکے کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے، تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا، اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اس معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا۔ پھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ، تم ہمارے تمام معاملات میں دخیل ہو گئے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا، سو اب وہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا، اور جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کیے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیا غسان چڑھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔
میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہرے دار موجود تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو۔ پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ چند کچی کھالیں لٹک رہی تھیں اور ببول کے پتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہی تھیں، اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالا خانے میں 29 دن تک قیام کیا، پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5843۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسی کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اور کیا کیا رحمتیں اس کے خزانوں سے اتر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے۔ دیکھو بہت سے دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ظاہری نے بیان کیا کہ ہند اپنی آستینوں میں انگلیوں کے درمیان گھنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلیں، اس سے آگے نہ کھلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5844۔ ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کسے یہ چادر دی جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ام خالد رضی اللہ عنہا کو بلا لاؤ۔ چنانچہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا، دیر تک جیتی رہو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، ام خالد سنا سنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے۔ اسحاق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میری گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہ انہوں نے وہ چادر ام خالد رضی اللہ عنہا کے پاس دیکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5845۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مرد زعفران کے رنگ کا استعمال کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5846۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5847۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے، اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5848۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی عیادت کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ سے دینے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم، دیباج، قصی، استبرق اور سرخ زین پوشوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5849۔ حماد نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی مسلمہ نے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5850۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے سعید مقبری نے، ان سے عبید بن جریج نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو میں نے آپ کے کسی ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن جریج وہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے کسی کونے کو طواف میں ہاتھ نہیں لگاتے۔
صرف 2 ارکان یمانی یعنی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زرد رنگ سے رنگتے ہیں یا زرد خضاب لگاتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکے میں ہوتے ہیں تو سب لوگ تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے متعلق جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ صاف تری کے چمڑے کے جوتوں کے متعلق جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی جوتا استعمال کروں۔ زرد رنگ کے متعلق تم نے جو کہا ہے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خضاب کرتے یا کپڑے رنگتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور رہا احرام باندھنے کا مسئلہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5851۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے ہی پہن لیں، لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5852۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ ہو وہ پجامہ پہن لے، اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے ہی پہن لے لیکن ٹخنوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5853۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں کنگھا کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5855۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پاؤں ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5856۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل میں 2 تسمے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5857۔ عیسیٰ بن تہمان نے خبر دی، بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 2 جوتے لے کر ہمارے پاس باہر آئے جس میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5858۔ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے، اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5859۔